سلیمان احمد بول رہا ہوں. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آئی ویلکم یو ٹو دس سیریز، معصوم شاہ سیریز. عید کا تیسرا دن ہے. امید ہے کہ اچھا گزر رہا ہوگا. آپ لوگ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور احتیاط کے ساتھ آپ خوشیاں منا رہے ہوں گے. اچھا، میں آج پھر اپنا کوئک تعارف کرواؤں گا، یہ سیریز کا تعارف کرواؤں گا، کیونکہ بہت سے لوگ ہر ٹاک میں ہمارے فرسٹ ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نام سلیمان احمد ہے. میں الیکٹریکل انجینئرنگ اور سائیکالوجی کا گریجویٹ ہوں فرام یونیورسٹی آف نیبراسکا یو ایس سے. میں نے یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی کے ساتھ سیمی کنڈکٹرز میں ریسرچ کی ہے. میں ایک سائنٹسٹ ہوں بائی ٹریننگ. میں نے اللہ کے فضل سے پھر 10 سال ایز اے ریلیف ورکر کام کیا ہے وار زونز میں. میری اسپیشلائزیشن ہے بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز، کہ اگر آپ جنگ کا کوئی علاقہ مجھے دے دیں تو الحمدللہ آئی کین ڈیزائن، کنسٹرکٹ، اسٹاف اینڈ رن اے میڈیکل فیسلٹی. اللہ کے فضل سے میں نے 6 وار زون میں کام کیا ہے، جس میں بوسنیا ہے، کروئیشیا ہے، چیچنیا ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے اور افغانستان ہے. 2002 میں پاکستان آ گیا اور ایک ادارہ بنایا، اس کا نام ہے ٹائم لینڈرز، جو کہ ٹریننگ اور کنسلٹنگ کرتا ہے. ہم ڈفرینٹ ٹریننگز کرواتے ہیں. انشاءاللہ چند دن میں ہم کچھ ٹریننگ لانچ کرنے والے ہیں آن لائن. ٹائم لینڈرز کا اگر آپ کو تعارف چاہیے تو اس کا وہ ہے، ویب سائٹ ہے timelenders.com. تو آپ پلیز اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. یا کامران علی صاحب، کیا آپ وہ timelenders.com ٹائپ کر سکتے ہیں فار آر نیو فرینڈس؟ اور ہمارے جو سی ای او ہیں ٹائم لینڈرز کے، وہ بہت زبردست آدمی ماشاء اللہ، اور ان کا نام ہے یمین الدین احمد صاحب. تو یمین الدین احمد صاحب کا میں نمبر آپ کو دے دوں گا، اف somebody ریممبرز وہ بتا دیں. تو یہ ہو گیا ٹائم لینڈرز. پھر ایک اور ادارہ ہم نے سیٹ اپ کیا جس کا نام ہے دا موستار انسٹیٹیوٹ. موستار وہ شہر تھا جہاں میرا ریلیف کے کام کا کریئر شروع ہوا. بوسنیا کا شہر تھا موستار، MOSTAR. اسی شہر کے اندر جو ہے وہ یہ سوچ آئی کہ مسلمانوں میں ویژن کی کمی ہے اور کچھ کرنا چاہیے، اور وہیں سے ویژن کا انٹرسٹ میرا ڈیولپ ہوا. اچھا، اور موستار انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہم کوچنگ کرتے ہیں، لائف کوچنگ، کہ اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی لائف کے اندر کوئی چیلنجز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، نہیں مینیج ہو رہا، تو وی کین ہیلپ یو. تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0333229310. لیکن ایک بہت ہیوج اماؤنٹ آف پیپل آر ٹرائنگ ٹو ریچ می، تو ریسٹ ایشورڈ میں سب کو واپس جواب دوں گا until unless there is an emergency. تو آپ لکھ دیں ایمرجنسی، تو میں آپ کو فوراً رسپونڈ کر دوں گا. آج بھی صبح رات کو بہت لیٹ ایک میسج آیا کہ there is an emergency. تو کوئی ظاہر ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے، کانفیڈینشیل، لیکن کوئی اس طرح سے تھا کہ کسی کی بھانجی ہے، ان پہ کوئی جنات کا اثر ہے اور سم تھنگز گوئنگ آن. تو چونکہ ایمرجنسی تھی تو پھر میں نے رسپونڈ کیا. الحمدللہ امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، مجھے جنات کا نہیں ایکسپیرینس ہے، پلیز آپ اس کو یہ نہ سمجھیں، لیکن ڈیفینیٹلی آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو انڈرسٹینڈ کہ جنات کو کیا کرنا ہے. تو مے بی آئی کین ڈائریکٹ دس پرسن ٹو somebody who can help him, right?
تو میرا نمبر آ گیا 033322933100. عمران قریشی صاحب پلیز یار آپ یہ نمبر لکھ دیں میرا, اور میں کنفیوز ہو گیا تھا, قریشی عمران میں سمجھتا تھا کوئی اور ہوگا, عمران قریشی کوئی اور ہوگا. تو میرا نمبر بھی آ گیا, آپ کے پاس ٹائم لینرز کی ویب سائٹ بھی آ گئی, اور آپ کے پاس کیا ہو گیا, اسفر احمد خان صاحب, یمین الدین صاحب کا نمبر بھی آ گیا ہے نا, آیا یمین صاحب نمبر, تاکہ آپ انہیں اگر اف انٹرسٹڈ ان دیز ورک شاپس, کیونکہ ہم لانچ کرنے والے ہیں اسٹریٹجک ویژنز ورک شاپ اور انفلوئنس کی ورک شاپ انشاءاللہ. تو اف یو انٹرسٹڈ آپ ان کو اپنا نام لکھوا دیجیے گا جسٹ ان کیس. تو یمین صاحب کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں. اوکے دیر یو گو, آ گیا جناب جی. ہاں یہ تو میرا نمبر ہے عمران قریشی صاحب. اچھا 032221000942, ٹھیک ہے. تو واٹس ایپ کر دیجیے گا یمین صاحب کو, اپنا مدعا بیان کر دیجیے گا. چلیں, وی آر ڈن ود مائی انٹروڈکشن آف مائی انسٹیٹیوشنس. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ معصوم شاہ سیریز کیا ہے؟ بیسکلی آئی ہیو لاگڈ ان hundreds of hours of counseling and coaching, hundreds to نہیں, few thousand hours of counseling, coaching, teaching in the last 18 years, right? اب ظاہر بات ہے کہ وہ جب ساری چیزیں ایکسپیرئنس ہے تو اس کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ معصوم شاہ ایک فکشنل کیریکٹر نکالا, جیسے کہ ڈرامہ ہوتا ہے, جن کی ایک بیگم صاحبہ ہیں, بچے ہیں, والدہ ہیں, اور معصوم شاہ ایک ایوریج فیملی ہے, اینڈ ہی از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف چیلنجز دس اینڈ دیٹ. اب ہم ان کے چیلنجز کو ریزالو کر رہے ہیں, اور ریزالو کس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو میں آپ کو ان کے ایگزامپل بتا رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے آپ بہت اچھے اسٹوری ٹیلر ہیں. آئی ڈونٹ نو if I'm really a good storyteller, what I'm doing is کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں نا پچھلے 18 سال میں لوگوں کے ساتھ, ان ایکسپیرینسز کے بٹس اینڈ پیسز لے کے میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں اس اسٹوری میں. تو اگر معصوم شاہ کی بیگم یوں کہتی ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ 4 دفعہ 5 دفعہ کہیں نہ کہیں سے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہماری بیگم نے ایسا کہا تھا. اگر وہ ان کی بیٹی نائلہ یوں کرتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ جو ٹین ایجرز میرے پاس آتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. تو اٹس ایکچولی معصوم شاہ از اے ڈپکشن آف واٹ از ہیپننگ ان دا سوسائٹی. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کا معصوم شاہ ایک شاہکار ہیں, اور یہ جو ریئل ایشوز ہیں تو ہم ان کو کر رہے ہیں, ایڈریس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, لیٹ اس ناؤ پروسیڈ. اب ایشو یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ معصوم شاہ کی جو بیگم ہیں عائشہ, ان کا بھی کوڈ ڈیولپ ہو, یعنی الٹیمیٹ پرپز, آئیڈیالوجی, الٹیمیٹ ویژن اور پرپز آف دا ویژن. تو الٹیمیٹ پرپز اور آئیڈیالوجی تو سیٹل ہو گئی ہمارے ہی سیشنز کے تھرو جو ہم نے کروائے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ پیچھے جا کے وہ سیشنز کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے ٹائٹلز آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سیشن کے ٹائٹلز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ اسکرول نہیں کرنا پڑے گا, جسٹ گو اینڈ یو ٹرائی ٹو لک انٹو دیٹ دو سیشنز. اب ہم چاہ رہے تھے کہ نائلہ صاحبہ کی بھی کوئی پاورفل ویژن ہو. تو جب ہم نے نائلہ صاحبہ سے پوچھا کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, تو شارق نعیم صاحب, نائلہ صاحب نے فرمایا کہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بچیوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی ایز مدر اینڈ ایز وائف, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہوتی. تو معصوم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں جو ہے سلیمان صاحب سے مشورہ کرتا ہوں, تم بھی اپنی کوچ سے میڈم مدیہ مسعود سے مشورہ کرو. جب مشورہ کیا جاتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دیر از اے گروپ آف لیڈیز. اچھا, معصوم شاہ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں, عمر فراز صاحب,
وہ سب کے سب ریئل لائف کیریکٹرز ہیں، ریئل لائف لوگ ہیں، ان کے ریئل لائف ٹیلیفون نمبرز ہیں، دیر ایکسیسیبل، ٹھیک ہے نا. تو صرف معصوم شاہ ہی بیچارے ایک فکشنل ہیں کیریکٹر. تو عبد الرحمن خان صاحب، تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ مشورہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہی ایک گروپ آف خواتین ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، سمجھے نا. اور ان کے انسٹیٹیوشن کا نام ہے دانش فشاں، وچ از DANISH، دانش فشاں، FISHAN، دانش فشاں. دانش فشاں کا مطلب ہوتا ہے حکمت دینے والا، ہوتا ہے نا آتش فشاں، آگ پھینکنے والا، دینے والا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکمت دینے والا. تو دانش فشاں کے نام سے، ویری رومانٹک نیم اٹ اپیئرس، تو دانش فشاں کے نام سے آلریڈی کچھ خواتین اس پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار محترمہ عائشہ صاحبہ، آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے ان خواتین سے ملیں اور دیکھیں کہ اگر آپ کی سوچ، آپ کا ویژن اور ان کا ویژن میچ کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ جوائن کر لیتے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی 1.5 اینٹ کی ایک مسجد بنائیں. پونی کا مطلب آپ لوگ اکثر سمجھتے ہیں جی علی رضا بھنگر صاحب. پونی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک کنفیوژن، ذہن کا ایک انتشار، صحیح نا. ماشاء اللہ، دانش فشاں. یار اس کو انگلش میں کوئی لکھ دے یار، DANISHFISHAN، دانش فشاں. اچھا اب یہ جو دانش فشاں گروپ، اچھا اب کہاں سے بات کہاں سے، ہاں پونی کیا ہے؟ پونی یہ ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ یار میں کچھ کروں گا. اچھا دانش فشاں از ون ورڈ، ہاں شیخ ارسلان، اٹس ون ورڈ، اٹس ناٹ 2 words، اٹس 1 word، دانش فشاں. تو کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ہے نا میں. او بھائی آپ فوکس کریں کام کے اوپر نا یار. اگر آپ کا نام آ گیا الحمدللہ، اور اگر آپ کا نام نہیں آیا، بھائی کسی اور کے نام سے کام ہو گیا، تو کام ضروری ہے یا آپ کا نام ضروری ہے؟ میں نے کو بتایا تھا کہ ایک گوروں میں بھی تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا. اب ایک گورے سمجھدار نے کہا یو کین ڈو اینی تھنگ ان دس ورلڈ، you can do anything in this world as long as you do not care for who takes the credit. بھائی ہمارا کریڈٹ تو اللہ کے پاس ہے نا، اسی لیے تو کور امپورٹنٹ ہے. کور کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں کیا پوری دنیا میں مصیبت کھڑی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے نام سے، اپنے اس کے چکر میں میرا نام لگ جائے، میرا ٹائٹل لگ جائے، میرے میں کام ہی نہیں ہو رہا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عائشہ صاحبہ کو یہ ڈوز لگائیں کہ ہماری محترمہ بہن صاحبہ، اگر آپ فیل کرتے ہیں اٹس اے سیم ویژن، جوائن دیم. تو کیا ہوگا جوائن کرنے سے؟ نہ نام ڈھونڈنا پڑے گا، نہ انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا، ساری چیزیں بنائی ہوگی. یو گو ان اینڈ یو پٹ ان یور ایفرٹ، دم لگاؤ، چلو نکالو ان کو آگے. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے وجیہ الاسلام صاحب؟ ہمارے بیٹے وجیہ الاسلام صاحب بھی سن رہے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اس کو سمجھا سکوں. پلیز یہ سچی کہانی ہے، اس کو غور سے ریکارڈ کریں. کہ انڈس ہاسپٹل کی انیشل ویژننگ میں اللہ نے ہمیں تھوڑا سا حصہ دے دیا.
جس کی وجہ سے اس پورے ہاسپٹل کا جو پروجیکٹ ہے وہ مجھے بہت زیادہ نالج ہے انڈس ہاسپٹل کے بارے میں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈائریکٹر ہیں. میں بھائی نہ میں انڈس ہاسپٹل ڈائریکٹر ہوں نہ اونر ہوں. بھائی میں تو شروع میں تھوڑا سا اتنا سا حصہ پڑ گیا تھا, بس اللہ کا فضل ہے, بس دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا کوئی ہم بیمار ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں وہاں. اسی طرح سے ڈاکٹر شامل اشرف نے چلڈرنز کینسر ہاسپٹل بنایا, اور اس کے بنانے کے کچھ عرصے بعد موقع مل گیا, ہم نے وہاں جا کے ٹریننگز کروائیں, ویژن کی ٹریننگ ہوئی, ویژن کا تھوڑا بہت پروسیس بھی ہوا, تو ڈاکٹر صاحب سے بھی تعارف ہو گیا, ڈاکٹر شامل سے. او بیوٹیفل محمد فراز, تم لوگ بہت تیز ہو گو یار, کمال کر دیا تم نے یار. محمد فراز مجھے واٹس ایپ بھی کرو یار. یہ اٹ از امیزنگ واٹ یو کین اکمپلش اف یو ڈو ناٹ کیئر ہو گیٹس دا کریڈٹ. ہیری ایس ٹرومن ویسے ایک بہت ڈھنگ کا قسم کا پریزیڈنٹ تھا یو ایس کا. آئی کین ایکسپیکٹ کہ اس نے اس طرح سے کچھ کہا ہوگا. ٹرمپ صاحب سے تو مشکل ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ایسا کچھ کہیں گے, لیکن ٹرومن ضرور کہے گا. اچھا جناب جمیل جنجوعہ صاحب, تو کیا ہوا کہ جمیل صاحب یہ اسٹوری ضرور سنیں آپ یو ول لو دس اسٹوری اینڈ یو کین یوز اٹ فار یور ٹریننگز اینڈ فار انسپائرنگ پیپل, بیکاز ماشاء اللہ یو ہیو انسپائرڈ سو مینی پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف. اچھا تو ہوا یہ, اور یہ کہانی مجھے ڈاکٹر عبد الباری خان نے خود سنائی ہے, تو اس کے ہمارے بیچ میں کوئی راوی باوی بھی نہیں ہے. ہوا یہ کہ انڈس ہاسپٹل کی ایکسپینشن شروع ہو گئی, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا, اینڈ اٹس اے ہیوج ایکسپینشن, وی آل نو, بہت بڑا ایکسپینشن ہو رہا ہے. انڈس ہاسپٹل جب کمپلیٹ ہوگا تو اٹ ول بی ون آف دا لارجسٹ ہاسپٹلز ان ایشیا, فارگیٹ اباؤٹ پاکستان. اچھا یہاں جو ہے چلڈرن کینسر ہاسپٹل واز آلسو ایکسپینڈنگ, اور ان کے پیچھے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت بڑے بڑے ڈونرز تھے جو سپورٹ کر رہے تھے. اور ڈیسیجن کچھ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ بھائی ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک آ لینڈ اینڈ وی ہیو ٹو میک اے پرپز بلڈ چلڈرنز کینسر ہاسپٹل. جب یہ بات چیت شروع ہوئی تو ڈاکٹر باری ڈاکٹر شامل کے پاس گئے اور کہا کہ اس کم و بیش الفاظ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہیں, کہا کہ شامل صاحب دیکھیں آپ نیا ہاسپٹل بنائیں گے تو اس میں بہت سارے ریسورسز بھی لگیں گے, لیکن آپ کو تو الائڈ سروسز بھی چاہیے ہوں گی. آف کورس آپ کو ریڈیولوجی چاہیے ہوگی, آپ کو فارمیسی چاہیے ہوگی, آپ کو جو ہے لیبورٹری چاہیے ہوگی, آپ کو یہ ساری سروسز چاہیے ہوں گی, ہے نا. آن دی ادر سائڈ آف دا سٹی وی آر آلریڈی سیٹنگ اپ انڈس ہاسپٹل, ہمارے پاس وہ ساری سروسز موجود ہیں. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم دونوں پروجیکٹس کو مرج کر لیتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ چلڈرن کینسر ہاسپٹل ول بیکم اے ڈپارٹمنٹ آف انڈس ہاسپٹل, اور جتنی سروسز ہیں وہ شیئرڈ ہو جائیں گی. اس سے ہمارے ریسورسز بچ جائیں گے, اس سے بہت کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو ڈاکٹر شامل نے کہا کہ نو. کیا کہا مبین احمد صاحب؟ نو. انہوں نے کہا ڈاکٹر شامل نے کہ دیکھیں یہ بہت اسپیشلائزڈ ایریا ہے, اس میں میری ایک انڈیپینڈنس ہے, میں اپنی مرضی سے پروجیکٹ کو لے کے چل رہا ہوں. آف کورس ہی از ٹریننگ پیڈیاٹرک آنکالوجسٹ, یعنی مجھے میرے خیال سے شاید ہی کوئی تھا اس زمانے میں جب یہ آئے تھے پاکستان, یعنی بچوں کے کینسر کے اسپیشلسٹ شاید ہی کوئی تھا. تو انہوں نے لوگوں کو ایکچولی لٹرلی ڈیولپ کیا ہے اس فیلڈ میں. تو انہوں نے کہا میری انڈیپینڈنس چلی جائے گی, بھائی پروجیکٹ سفر کرے گا. تو ڈاکٹر بھائی نے کہا اچھا کام کر لیتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ضیبت ہم کو رپورٹ کریں گے تو انڈیپینڈنس چلی جائے گی. ایک کام کر لیتے ہیں شامل, لیٹ می برنگ یو ان ٹو دا بورڈ آف انڈس ہاسپٹل, اور میں ایز اے سی او بورڈ کو رپورٹ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تم کو رپورٹ کرتا ہوں, چلو کروں گا پھر
جب میں تم کو رپورٹ کروں گا تو تمہاری تو رہے گی نا اپنی انڈیپینڈنس. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ بات چیت چلی. سبحان اللہ, ڈاکٹر شامل اگری. جب ڈاکٹر شامل اگری کر گئے تو کچھ عرصے میں چلڈرن کینسر ہاسپٹل جو کہ عائشہ منزل پہ ہوا کرتا تھا شٹ ڈاؤن, اور سارے پیشنٹس, اکوپمنٹ, ایسٹس were transferred into Indus Hospital to a brand new children cancer ward اور ڈپارٹمنٹ. وہاں تو یہ اٹ واز اے چیریٹیبل ہاسپٹل, لیکن تھوڑے بہت پیسے لیتے تھے پیشنٹ سے نا. تو ڈاکٹر بھائی نے کہا کہ نہیں, وین یو کم انڈر دا انڈس امبریلا یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو چارج ایون 1 روپیہ. آپ مجھے بتائیے کہ ہم پاکستانیوں کو برا کہتے ہیں, یہ کہ ہمارے میں بہت برائیاں ہیں, میں یہ نہیں کہ نہیں ہیں, ہوں گی, ہیں بھائی, ہمارے میں خوبیاں بھی تو ہیں نا. 2 لوگ جو کہ بہت میچور لوگ تھے وہ ملے, انہوں نے کچھ گفتگو کی. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب اور ڈاکٹر شامل صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے یہ لوگ جائنٹس ہیں. اچھا, خامیاں دونوں میں ہیں, دونوں میں خامیاں ہیں, ہوں گی. تو جائنٹس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے ان میں خامی نہیں ہوتی, خامیاں تو ہوں گی, ان کے بارے میں ہم ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے. لیکن دے آر 2 جائنٹس آف دس سوسائٹی. 2 جائنٹس ملتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, اگریمنٹ ہوتا ہے. ان کے اس چند منٹ کے انٹریکشن کے نتیجے میں آپ, کیونکہ میں ہاسپٹل بناتا رہا ہوں دنیا بھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. آنے والے صدیوں تک کے لیے, 100 سال, 200 سال, 300 سال کی صدیوں تک کے لیے ٹریلینز آف روپیز کی سیونگ ہو گئی اس امت کو. ریسورسز کمبائن ہو گئے, انرجی کمبائن ہو گئی. چلڈرن کینسر ہاسپٹل کبھی بھی اپنا میڈیکل کالج شاید نہ بنا پاتا, انڈس ہاسپٹل کا بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ڈاکٹرز بنیں گے تھرو انڈس میڈیکل یونیورسٹی, they will have access to working with some of the best pediatric oncologists in Pakistan. وہ وہاں سروس دے رہے ہوں گے, وہاں بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے, ٹرین کر رہے ہوں گے. یار, کین یو امیجن what huge impact this merger will have. انڈس ہاسپٹل کا الگ باڈی آف ڈونرز تھا, چلڈرن کینسر ہاسپٹل کا الگ باڈی آف ڈونرز تھا, سارے ڈونر پول ایک ہو گیا. اب مجھے نہیں فکر کرنا کہ یا انڈس کو پیسے دوں یا چلڈرن کینسر ہاسپٹل کو پیسے دوں. I can just give money to Indus Hospital knowing کہ now Indus Hospital taking charge of all of this. اور فائدہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر شامل بیچارے جو فنڈ ریزنگ میں پریشان رہتے تھے, he doesn't have to worry about fund raising, he can just focus on his project. اور کرنٹلی اللہ کا نظام یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر شامل has become the medical director of the whole Indus Hospital at this time. تو یہ جو سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں میں شیطان ہی ڈالتا ہوگا, اور کون ڈالتا ہوگا کہ نہیں یہ تو اپنا کرو یار, میں کچھ کر لوں, میں بھائی فار گاڈ سے ہاتھ جوڑتا ہوں یار, جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہیلپ کرو نا بھائی. Why do you want to reinvent the wheel? Why? میں یہ کر لوں گا, میں بھائی ضرور کریں. اگر نیڈ ہے, کوئی اور نہیں کر رہا ہے تو آپ ضرور کریں, جیسا معصوم شاہ کر رہے ہیں نا. رحمت راہ فاؤنڈیشن سے جو بیگرز ہیں ان سے کام شروع کر دیا انہوں نے, فینومنل. لیکن جب دانش فشاں انسٹیٹیوشن موجود ہے تو عائشہ صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اپنے ایفرٹس لگائیں. جب میں نے ڈیسیجن لیا تھا کہ میں ریلیف کا کام کروں گا تو میں بہت سے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی آپ اپنا انسٹیٹیوشن کھول لیں. لیکن جب مجھے آفر آئی فرام بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن, جن کا
87 سے انہوں نے کام شروع کیا تھا اور میں 94 کی بات کر رہا ہوں. 7 سال کا ایکسپیرینس تھا وار زونز کے اندر کام کرنے کا. تو میں نے کہا بھائی میں 7 سال جس انسٹیٹیوشن کے ایکسپیرینسز ہیں میں الگ ایک ادارہ بناؤں گا تو پھر 7 سال لگیں گے. تو سمجھداری یہ کہ ان کو جوائن کر لو. کسی کا وہاں امپلائی ہوں گے آپ فلانا, میں کہ دفعہ کو امپلائی ہوں گے یار, چھوڑ دو نا. امپلائی ہو تو کیا ہو گیا, زوئی کی ہر جگہ ڈائریکٹر آپ ہوں گے. الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئی گاٹ اے پلیٹ فارم ٹو ورک. وہ کام جو 10 سال میں ہونا تھا وہ 2 سال میں ہو گیا الحمدللہ. کیا میں اپنی بات یہ سمجھا پا رہا ہوں اسفر الحق صاحب؟ تو میں کیا اچھا ہاں, اب یہ جو دانش فشاں ادارہ ہے اس کے جو اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو انٹرسٹڈ ہوں اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس ادارے کا جو ویژن ہے وہ ہے کہ ٹو برنگ ہیومینٹی انٹو دی عبودیہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ لوگوں کو اللہ کی عبدیت میں لانا تھرو ویمن تربیہ اینڈ ایجوکیشن, یعنی خواتین کی تربیت اور ایجوکیشن کے ذریعے کام کرنا. تو واو, ناؤ دے آر پلاننگ کہ جی ہم ایک گلوبل کام کریں گے, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں گے, ہماری یونیورسٹی ہوگی, ہمارا تھنک ٹینک ہوگا, ہمارا فلانا ہوگا. اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کتنا ہوگا, صحیح ہے نا, لیکن یہ کہ دے گوئنگ دا رائٹ ڈائریکشن ہیں. فرقان, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یار. تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس ادارے میں نام دیتا ہوں کہ اس ادارے کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کا نام ہے میڈم شزا رانا. تو ان کا نمبر اگر آپ کے پاس کسی پاس ہے, وہی ہیں جو یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی مینیج کرتی ہیں. شی از اے کوآرڈینیٹر فار دیٹ پروجیکٹ آلسو. تو آپ جو ہے میڈم شزا رانا صاحبہ کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں اینڈ دین آئی ایم شیور شی ول ہیلپ یو گائز. اچھا جناب, یہ میڈم شزا رانا کا نمبر آپ لکھ لیں 0314-200-1437. ریممبر میں نے آپ سے کہا تھا کہ معصوم شاہ فکشنل کیریکٹر ہیں اور ایوری بڈی اراؤنڈ ہم آر ریئل کیریکٹرز. تو ان کا نمبر آپ لکھ لیں 0314-200-1437. تو انشاءاللہ میڈم شزا ول facilitate you in this project. اور اس پروجیکٹ کو one of the ladies who is leading this project is Madam Madhiya Masood, who is my wife also, alhamdulillah. ان کا نمبر میں دیتا ہوں. اوکے گڈ, میڈم مدھیہ کا نمبر جو ہے اچھا جناب, ان کا نمبر جو ہے میڈم مدھیہ مسعود صاحبہ کا نمبر جو ہے وہ ہے 0320-2469-695. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ دا اسٹوری گوز کہ میں عائشہ صاحبہ جاتی ہیں, شزا صاحبہ سے ملتی ہیں, ڈسکشن ہوتا ہے اوور زوم. ابھی ملنے کا اجازت زیادہ نہیں ہے نا, ابھی لاک ڈاؤن ہے. زوم پہ ملتی ہیں and she is convinced and she says I would like to work with you guys and I would like to volunteer. تو پتہ چلتا ہے سسٹر شزا کہتی ہیں بھائی ہماری تو ڈفرینٹ کمیٹیز ہم بنا رہے ہیں, آئی ٹی کمیٹی ہے, مارکیٹنگ کی کمیٹی ہے, فنڈ ریزنگ کمیٹی ہے, فلانی کمیٹیز سمجھے نا. تو why don't you join one of the committees? اوکے ٹھیک ہے, I would like to join the committee. اور جناب she starts working with this group. معصوم شاہ کی زندگی میں سکون آ گیا.
کہ بیگم صاحبہ ایک اچھے گروپ کے ساتھ انوالو ہو گئی ہیں، جس گروپ کے اندر بڑی جو ہے وہ صفات والی خواتین ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بیگم اس میں ہے، سمجھے نا، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ. واقعی اٹس اے فینومنل گروپ آف ویمن ہو آر ایجوکیٹرز. کالج میں پڑھانا، اسکول میں پڑھانا، فلاں ایکٹیویٹی، کمیونٹی میں ایکٹیویٹی، یہ وہ اس طرح کی خواتین ہیں. سو دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. اوکے، تو چلیں اس طرح کی خواتین میں عائشہ چلی جائیں گی، ان کے اندر صفات بھی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی، میچور خواتین کے ساتھ بیٹھیں گی، دماغ کھلے گا، میچورٹی بڑھے گی، ذہن کھلے گا، ویژن بڑا ہوگا. بجائے اس کے کہ جی یہ ڈسکشن ہو کہ جی وہ کہاں سیل لگی ہوئی ہے، گل احمد کی سیل لگی ہوئی ہے، میاں 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 ہو رہا ہے، اور شادی میں یہ ہو گیا تھا، اس نے یہ ڈریس پہنا تھا، ہم نے یہ ڈریس پہنا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس کو تو شرم نہیں آتی، مجھ کو شرم آتی ہے. بجائے اس کی یہ باتیں ہونے کے بجائے یہ باتیں ہوں گی کہ یار کس طرح سے انسٹیٹیوشن بڑھانا ہے، کون سے ملکوں میں جانا ہے، کس طرح سے خواتین پہ کام کرنا ہے، کس طرح سے کریکولم کے چینج لے کے آنا ہے، کون سے اسکولس کے اندر ہم نے اپنے کورسز کرنے ہیں، ہم نے بچیوں کے اندر کس طرح سے اسکلز ڈیولپ کرنی ہے، ہم نے کس طرح سے ان کو جو آگے لے کے یعنی بجائے اس کے اس طرح کی واحیات قسم کی ڈسکشن ہو. اس طرح کی ڈسکشن ہونی چاہیے نا. آپ کا کیا خیال ہے محمد اسماعیل صاحب؟ ہماری خواتین کو کس طرح کی ڈسکشن کرنی چاہیے؟ وہ جو واحد ڈسکشن ہے، تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بھائی. اٹ ویسٹ لاٹ آف منی. بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے فضول چیزوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہم اپنی بیگمات کو بہتر نہیں کہ ان کو پیسے خرچ کر کے ان کی انویسٹمنٹ کر دیں، ان کی ڈیولپمنٹ تربیہ کے اوپر انویسٹ کر دیں. یار آپ یمین الدین صاحب کو کانٹیکٹ کریں، آپ کو ہی از ناٹ گونا گیو یو اے ڈسکاؤنٹ ایزیلی. آئی ایم ٹیلنگ یو، ٹائم رینڈرز کی ورک شاپس آر ناٹ، کہتے ہیں کہ دے ناٹ فری، ایکسپینسو ورک شاپس ہیں. میں تو ڈسکاؤنٹ دیتا تھا، اللہ معاف کرے، تو بہت پریشانی ہوتی تھی. تو ہمارے بورڈ نے تو مجھے سائڈ پہ کر دیا کہ آپ نے تو ڈسکاؤنٹ، آپ نے تو فائنینشیلس کی بات ہی نہیں کرنی. سلیمان صاحب انہوں نے ہمیں سائڈ پہ کر دیا. ماشاء اللہ یمین صاحب کو لے آئے. یمین صاحب ماشاء اللہ از یو نو ہی از ویری کلیئر ان ہز ویژن ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ بھائی وہاں انویسٹ کریں نا جہاں کرنا چاہیے انویسٹ. اس کا مطلب تھوڑی کہ اچھے کپڑے نہیں پہنے، اچھے کپڑے ضرور پہنے، لیکن اس میں زیادہ پیسے ضائع نہ ہو نا. مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ I've got around 100 pairs, around 90 or 100 pairs of shoes. 90 to 100 pairs of shoes. What are you talking about, yaar? ایجوکیشنل ڈسکشن ہی کرنی چاہیے نا. اصل میں جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا اس طرح کے لوگ بات چیت کریں گے. مجھے ایک واقعہ ملا، اور چونکہ میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، بہت پاسبل ہے کہ واقعہ میڈ اپ ہو، لیکن جیسا ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں نا کہ بہت دفعہ ایک حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کا متن صحیح ہوتا ہے. یعنی حدیث ضعیف ہے، اس کے ریفرنسز پور ہیں، لیکن جو بات اس میں ہو رہی ہے وہ کسی اور جگہ سے سپورٹ ہو رہی ہے، تو بات جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے. یہ جو میں آپ کو مثال دینے والا ہوں، یہ ہو سکتا ہے ضعیف ہو، مجھے میرا ریفرنس نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اون دس اسٹوری، لیکن اس کا متن بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں ایسی کمیونٹیز میں اور سوسائٹیز میں رہا ہوں جہاں میں نے اس طرح کی سملر چیزیں ہوتی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. تابعین کے زمانے میں ایک صاحب گزرے تو دیکھا ایک چھوٹی بچی رو رہی ہے، تو انہوں نے اس سے کہا بیٹی دیکھو تم مت رو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، تو دیکھو بیٹا وقت موت کا ایک وقت ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے. تمہارے والد صاحب نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا، مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اس طرح سے تسلی دے رہے، دلاسا دے رہے تھے.
بچی نے کیا کہا؟ بچی نے کہا کہ چچا جان میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ والد کا انتقال ہو رہا ہے، والد کا تو انتقال ہونا ہے اپنے وقت کے اوپر، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میں اپنی سہیلیوں میں کھیلنے جایا کروں گی والد صاحب کے انتقال کے بعد تو میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیں گی کہ ہمارے والد کا انتقال جو ہے وہ جہاد میں اللہ کے راستے میں ہوا، تمہارے والد کا انتقال گھر میں بستر پہ ہوا ہے، تو اس طعنے کا میں کیا جواب دوں گی؟ یہ سوچ کے رو رہی ہوں میں. یہ سوچ کے رو رہی ہوں. جب ماحول ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا پھر بچیوں کے ذہنوں میں یہ چلتا ہے. میں جب چشنیا گیا تھا تو جہاں میں ٹھہرا تھا جنگ ہو رہی تھی، ہوٹل چھوٹل تو بھول جائے نا آپ، وہ خیر تھا بھی بڑا چھوٹا سا ولیج تھا وہ، تو کہاں ٹھہر سکتے تھے بھائی گھروں میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ملٹری کیمپ ہے، یہاں ٹھہر جاؤ. صحیح ہے، ہم ٹھہر گئے. اب وہ وہاں تو جنگ ہو رہی ہے نا، اب تو وہ تو سب تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، ایک عجیب کہانی. تو میں وہاں جب ٹھہر گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ 2 لڑکے ہیں 15-16 سال کے. I don't think they were 17 or maybe they were 17, I don't know. 15 سے 17 سال کے 2 لڑکے تھے، اور اب وہ کر کیا رہے تھے؟ کھانا سرو کر رہے ہیں، وہ سامان اٹھا رہے ہیں، وہ وضو کرا رہے ہیں، وہ فلانا کر خدمت میں لگے ہیں دونوں. جو میرے ساتھ میرا گائیڈ تھا وہ بھی چچن سولجر ہی تھا بیچارہ. اس کو میں نے پوچھا کہ یار سنو یہ کون ہیں لوگ، یہ لڑکے کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکے جو ہیں بیسکلی ہمارے پاس آئے ہیں کہ وی وانٹ ٹو فائٹ. اب یہ ہیں بہت ینگ، 15 از ویری ینگ، 15-16. ایسے تھے ویسے بڑے چچن ویسے بڑے فزیکلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، دے ور فزیکلی فٹ بوائز. انہوں نے کہا نہیں ینگ ہیں بہت. تو ہم نے ان سے کہا کہ تم 15 کے ہو، تم لوگ ینگ ہو، تم لوگ واپس جاؤ. تو وہ لڑکے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے لیے ہمیں واپس نہ بھیجیں، واپس نہ بھیجیں، ہمیں یہیں رکھ لیں، اس لیے کہ اگر آپ نے ہمیں واپس بھیجا تو ہماری مائیں ہمیں تانے دے دے کے مار دیں گی کہ تم جنگ سے بھاگ کے آئے ہو، تم جنگ سے بھاگ کے آئے ہو. وی کی ناٹ فیس آر مدرس. اور یہ نہیں کہا کہ وی کی ناٹ فیس آر فادرس. عمران اسد خان صاحب اس کو نوٹ کریں، عمران اسد خان صاحب نوٹ کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عمران اسد خان صاحب کو فیس نہیں کر سکتے، وہ نہیں کہا، اس کو تو فیس کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ وی کی ناٹ فیس آر مدرس، ہماری ماؤں کو ہم فیس نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے ہمیں نہ واپس بھیجو. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی تم یہیں رک جاؤ، پھر چلو یہیں کام کر لو کچھ. ٹھیک ہے. تو چند ہفتوں سے وہیں تھے وہ دونوں شیر کے بچے. تو یہ ساری تربیت کا معاملہ ہے نا. تو اینی وے آخری بات یہ میں کروں گا، عمران اسد خان صاحب ٹینشن مت لیں یار، تھوڑی سی محنت کریں گے انشاءاللہ. یہ کیا کہتے ہیں دانش فشاں کام کرنا شروع کر دے گا تو ہم بھی ایسی مائیں پروڈیوس کریں گے تھوک کے حساب سے، کہ جن کے بچے جو ہے نا گھبرا کے ادھر بھاگتے پھریں گے کہ یار ہم اپنی ماؤں کو فیس نہیں کر سک رہے کہ یار کہیں بھاگ کے ہم نکل کے آئیں جہاد سے. اچھا جناب، بیفور آئی اینڈ، پھر کل انشاءاللہ ہم اس کو واپس یہاں پک اپ کریں گے کہ بھئی اب کس کمیٹی میں جاتی ہیں یہ عائشہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جمیل صاحب، وی انڈرسٹینڈ یو آر بزی، ڈونٹ وری، کیپ اس ان یور دعا. اچھا تو ویسے بھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا تو جو ہے آخری بات یہ تھی کہ کل ہم اس کو پک اپ کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو، صحت رہی تو انشاءاللہ. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ڈاکٹر باری کا اور ڈاکٹر شامل صاحب کا نمبر دوں، لیکن یو ول پرومس می دیٹ یو ول ناٹ کال دیم، اس لیے کہ یہ دونوں فزیشنز اس وقت ایکسٹریملی بزی ہیں، سمجھے نا. ان کو کال کرنا ظلم ہے،
ایک بندہ مطلب یہ تو جہاد میں ہے نا بیچارے، دے ان فرنٹ لائن یار، دے فائٹنگ. تو پلیز آپ نے کال نہیں کرنی، یہ ظلم ہوگا. ہاں یہ ضرور کریں کہ ان کو ایک واٹس ایپ میسج کریں اور کہیں ڈاکٹر صاحب وی آر ود یو، وی آر پریئنگ فار یو، اور جو ہے ہم آپ کی دعا گو ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے ان کا ذرا خون بڑھ جائے گا یار. چلو سارے تو قوم ڈاکٹرز کو لان تان کر رہی ہے، تو کم از کم کوئی تو ڈاکٹرز کو سپورٹ کرے. اس لیے کہ ڈاکٹر باری اور ڈاکٹر شامل جیسے جائنٹس جو کہہ رہے ہیں امت مسلمہ سے کہ یہ کریں کورونا وائرس کے لیے، اکثر قوم ان کی بات نہیں مان رہی. نہ گورنمنٹ کو پوری طرح سے سمجھ آ رہی ہے، نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے، نہ اور طبقوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو بیچارے دے آر فیلنگ ڈاؤن، آئی مین دے آر فیلنگ ہرٹ. میں تو ان سے ان ٹچ میں ہوں نا. وہ کہہ رہے ہیں یار ہم اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں، ہم رسک پہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، اپنی فیملیز کو ڈال رہے ہیں، ہم ہماری بات ہی نہیں مانتی قوم. تو چلیں، جو ان کو دکھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا. تو کم از کم آپ اگر کوئی میسج کر دیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب میں عالم زیب بول رہا ہوں انڈیا سے، آئی لو یو، اور جو ہے فلانا میں جو ہے نیدرلینڈ سے بول رہا ہوں، وی آر ود یو. اس طرح کے اگر کوئی 2-3 میسج چلے جائیں گے دے ول فیل ویری گڈ. لیکن پلیز کال نہ کیجیے گا. تو اچھا میں ان کے نمبر دے رہا ہوں، اگر ہے کسی پاس ان کے نمبر جو میں دے دوں آپ کو انشاءاللہ. یا اللہ، ڈاکٹر باری کی تو مس کال بھی آئی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے. ہاں ٹھیک ہے. ڈاکٹر باری کا نمبر لکھیں 0333 217 2322. 0333 217 2322. ڈاکٹر عبد الباری خان، انڈس ہاسپٹل. یار کوئی اس کو ٹائپ کر دیں گے ذرا، ہیں؟ اچھا، آئی ہوپ یو ہیو کاٹ دیٹ نمبر رائٹ. اور ڈاکٹر شامویل کا دے دیتا ہوں. اور جو میسیجز آپ ان حضرات کو کریں نا، ایک اس کا نا سی مجھے بھی کر دیں واٹس ایپ، ٹھیک ہے؟ ہم بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا عمر فراز تھینک یو. اب یہ ڈاکٹر شامویل کا نمبر لکھ لیں، شامویل SHAMVIL، شام ول، ٹھیک ہے؟ اور ان کا نمبر ہے 0300 822 1714. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا تو اگر آپ کو میسج، آئی وڈ ریکمینڈ میسج ضرور کریں اور ٹیل دیم دیٹ یو آر فرام پاکستان، انڈیا، US، کینیڈا، فرانس، جرمنی، وٹ ایور یو آر فرام. ٹھیک ہے، اور مجھ کو بھی واٹس ایپ کا کاپی کر دیجیے گا. چلیں، ہم زیادہ تو شاید نہیں کر سکتے ان ڈاکٹرس کے لیے، لیکن ان کو دعائیں دے سکتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اٹ میکس اے بگ ڈفرینس. ایک بھی دعا، ایک بھی اپریسیشن کا ورڈ، اٹ میکس اے بگ ڈفرینس. اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. آپ کے لیے چند سیکنڈز ہوں گے، اچھا جی، thank you so very much. We are going to take a break for 10 minutes and then we are going to start on the how to find a boy husband series. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں ایک دم نمبر جمپ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. یعنی امت مسلمہ جو ہے وہ معصوم شاہ میں کم انٹرسٹڈ ہے، اور وہ منیر عظیم صاحب شادی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، وچ از گڈ ماشاء اللہ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ دیر از اے رپورٹ دیٹ واز پبلشڈ کہ بیکاز آف دس کورونا وائرس ٹریجڈی، پاکستان کے اندر اتنے لاکھ بچے ایوریج سے زیادہ پیدا ہوں گے.
سبحان اللہ، پتہ نہیں کیسے انہوں نے کیا. وہ جو دیکھتے ہیں ہم کیا ہوگا، لیکن اٹس امیزنگ پبلک کیسے ریسرچ کرتی ہے. تو پتہ نہیں اگر صحیح ہے تو چلو اچھا ہے، مطلب یہ کہ امت مسلمہ کا اضافہ ہو جائے گا. یعنی باہر تو پاپولیشن گر رہی ہے گوروں میں ہیں، اور ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی کورونا کی فیٹیلٹیز تو کم ہوتی ہیں نا نسبتاً. فیٹیلٹیز کم ہیں، لیکن شاید اس کے ڈر سے ہم اپنے نمبرز بڑھا دیں گے. تو اگر خدا نہ خاصہ 10,000 گئے تو شاید ہم 5 لاکھ ایڈ کر دیں گے. اللہ کی یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ ویسے تو ہم اپنی پاپولیشن اس پیس سے نہیں بڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کرونا کی برکت سے بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے آگے کوئی ضرورت آنے والی ہو مسلمان زیادہ نمبرز کی. بھائی 1935 میں پتہ تھا جرمنز کو کہ کتنے زیادہ جرمن میلز کی ضرورت پڑنے والی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں. نوبڈی نیو دیٹ، اللہ نوز اونلی. سبحان اللہ، پتہ نہیں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے آگے، اللہ کو بہتر معلوم ہے. یو نو آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے بہت ساری چائنیز خواتین مسلمان ہونے والی ہوں، ہمیں نہیں پتہ. اور اتنے ہیوج نمبر ہے کہ جو ہے ہمارے علماء کرام فرمائیں گے کہ بھئی آپ پھر جو ہے نا، چلو بھئی بہت سے لوگ جو ہے نا پاکستانی لڑکیوں سے شادی مت کریں، چائنیز لڑکیوں سے کر لیں. تو ہو سکتا ہے وی ول نیڈ سو مینی برائڈ گرومس who are going to take care of the Chinese women. I don't know, اللہ کو بہتر معلوم ہے. Anyway, we'll take a break. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ we'll see you in 10 minutes in the How to Find a Husband series. اور انشاءاللہ چند دنوں میں 2-4 دن کے بعد یہ دونوں ایک ہو جائیں گے. ان اے سینس ٹائم ہم ایک کر دیں گے، دن میں صرف 1 گھنٹہ ہوا کرے گا. اس 1 گھنٹے میں جو ہے نا جو کچھ ہم اپنے دل کے غم بیان کر سکتے ہیں بیان کریں گے. یہ 2 گھنٹہ is very heavy on me and I'm sure on you also. تو 2-3 دن کے اندر یہ ایک گھنٹہ ہو جائے گا دن کا صرف. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.